वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। हुज्जाज किराम, मदीने का पुराना नाम वादिय यसरब, दुखों का शहर, मुसीबतों का शहर। जब से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपना कदम मुबारक रखा तो ये मदीना पाक बन गया, मदीनतुल मुनव्वरा बन गया। बैठ जाए बेटा, बैठ जाए। हुज्जाज किराम, मदीना पाक बन गया, मदीनतुल मुनव्वरा, रहमतों वाला शहर, बरकतों वाला शहर। तो हुज्जाज किराम, हमारी जो सबसे पहली ज़ियारत है वो मस्जिद नबवी के अंदर रोज़े रसूल के बाद रियाजुल जन्ना है। रोज़े रसूल और मिंबरे रसूल के जो दरमियान की जगह है उसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने रियाजुल जन्ना में सजदा अदा किया गोया कि उसने जन्नत के फर्श पर सजदा अदा किया। तो आप खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह पाक ने आपको दुनिया ही में जन्नत में सजदा अदा करने की तौफीक अता फरमाई। तो आप उसके अंदर कोशिश करके नवाफिल अदा करके जाएं। अल्लाह पाक का इरशाद है कि जिसको जन्नत में एक दफ़ा भेज देगा उसको जन्नत से नहीं निकालेगा। तो हुज्जाज किराम, हम सबसे पहले हरम के नज़दीक जो ज़ियारतें हैं वो करेंगे। हमारा पहला मुकाम जो होगा गाड़ी से नीचे उतरने वाला वो मस्जिद कुबा होगा। अभी एक शान वाली ज़ियारत होगी, वो मस्जिद इजाबा है। इजाबा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी कबूलियत के हैं। इस जगह पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी उम्मत के लिए 3 दुआएं मांगी थी, जिनमें से 2 दुआएं अल्लाह पाक ने कबूल की थी और एक दुआ को अल्लाह पाक ने अपने हाँ महफूज फरमा लिया था। ना हाँ में जवाब दिया, ना में जवाब दिया। पहली दुआ तो ये मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत को भूख और प्यास की वजह से न मारना। आज अल्लाह का लाख सीधा या सिर्फ कुबा। हुज्जाज किराम, ये सिर्फ कुबा पे जा रहा है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, आपकी गाड़ी वाला है। कुबा मस्जिद, आप बाकियों की इंफॉर्मेशन दे दें। आप ये आपका गाड़ी वाला है और आपका ड्राइवर है। आप कौन है? मैं तो मंदूब हूँ, आपको सिर्फ गाइड करने के लिए आया हूँ, भेजा गया हूँ। आपको किसने भेजा है? क्या कहता है? क्या है? सुबह सुबह उठे बस मस्जिद इनका दवान आधा होता है। तारो ना छकान चलिए आप कंटिन्यू कर लें। ये क्या कहता है? इस जगह पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी उम्मत के लिए 3 दुआएं मांगी थी, जिनमें से 2 दुआएं अल्लाह पाक ने कबूल की थी और एक दुआ को अल्लाह पाक ने अपने हाँ महफूज फरमा लिया था। ना हाँ में जवाब दिया, ना में जवाब दिया। पहली दुआ तो ये मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत को भूख और प्यास की वजह से न मारना। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम 2 से 3 वक्त का खाना खा के सोते हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। दूसरी दुआ ये मांगी थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को मजमूई तौर पर हलाको बर्बाद ना करना। जैसा कि हमसे पहली उम्मतें अगर वो गुनाह करती तो उनके माथे पे लिख दिया जाता, उनके घर के बाहर भी लिख दिया जाता और उनकी शक्लें तब्दील कर दी जाती थी। ये दुआ भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल हुई। और तीसरी दुआ ये मांगी थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को फिरका वारियत और झगड़ा फसाद में ना बांटना। अल्लाह पाक को पता था ये उम्मत फिरका वारियत और झगड़ा फसाद में बट जाएगी, तो अल्लाह पाक ने इस दुआ को अपने हाँ महफूज फरमा लिया। ना हाँ में जवाब दिया, ना में जवाब दिया। मस्जिद इजाबा अभी थोड़ी देर में आपको ज़ियारत करेंगे। इससे पहले आपको ज़ियारत करेंगे मस्जिद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, जहाँ पे हमारे इमाम ने 7,760 हदीस लिखी। 7,760 हदीस लिखी मस्जिद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। जज ग्राम ये अपने अपने पर्दे क्लोज कर दें, ओपन कर लें, ओपन ज़ियारत करेंगे ना, दोनों तरफ से पर्दे ओपन कर दें। ऊपर से करो, ऊपर। मैं तो वहाँ पे
تاکہ قیامت کے دن یہ مدینے کی گلیاں ہماری گواہی دے سکیں. اللہ پاک قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو. حجاج کرام درود شریف ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ ہم نے زبان سے ادا کی اور وہ قبول ہو گئی. باقی جو عبادات ہم کرتے ہیں ان کا اللہ کو علم ہے وہ قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہم نے زبان سے ادا کی اور وہ قبول ہو گئی. اپنے دائیں ہاتھ پہ حساب آپ نے زیارت کرنی ہے. تھوڑا سا آگے چل کے دائیں ہاتھ پہ بلڈنگوں کے درمیان میں مسجد ہے، مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں پہ ہمارے امام نے 7760 احادیث لکھی. مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. حجاج کرام اس گاڑی کے پیچھے دیکھنا آپ نے، یہ سامنے جو بلڈنگوں کے درمیان میں مسجد ہے، یہ سامنے یہ مسجد، یہ سب پیچھے وہ پیچھے وہ بلڈنگ مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ سامنے آپ کی گاڑی کے سامنے جو مسجد ہے یہ مسجد اجابہ ہے، جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی. یہ سامنے جو چورس مینار والی مسجد، مسجد اجابہ، اس جگہ مانگی تھی 3 دعائیں. یہ آپ کی گاڑی کے سامنے بالکل. اور ابھی جو ہماری شان والی زیارت ہوگی وہ جنت البقیع ہے، جہاں پر نبوت کا سارا خاندان آرام فرما ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے، اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے. ہمارے 10,000 کم و بیش صحابہ اکرام جنت البقیع میں آرام فرما ہیں. اور وقت کے امام مالک، جن کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ مدینے میں رہ کے کبھی چپل نہیں پہنی، پوری زندگی میں ایک سفر کیا وہ بھی حج عمرہ کے لیے کیا، خواہش تھی کہ میری موت آئے تو مدینہ میں آئے، وہ بھی یہاں آرام فرمائیں. حجاج کرام یہ اپنے دائیں ہاتھ پہ زیارت کر لیں. سامنے روزہ رسول ہے، ایک دفعہ درود شریف بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور آج سے 100 سال پہلے جب یہاں ترکیوں کی حکومت تھی، ترک دور کے اندر یہ صحابہ کے نام سے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی گئی تھی. ابھی جو ہماری شان والی زیارت ہوگی وہ مسجد عثمان ہے، اس کو 2 نور والی مسجد بھی کہتے ہیں. 2 نور والی مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. یہ حرم کے بالکل نزدیک ہیں اور یہ بند ہوتی ہیں. حجاج کرام یہ سامنے جو مسجد ہے یہ مسجد بلال ہے. یہ آپ کے سامنے مسجد بلال، نیچے مارکیٹ ہے، اوپر مسجد ہے. اگر آپ ادھر ہی ہیں نا آج، تو آپ اپنے طور پہ نا حرم کے 16 نمبر گیٹ سے نکلیں باہر تو بالکل نزدیک کالے پتھروں والی مسجد ہے، وہ مسجد گمامہ ہے.
اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے سنہری مینار والی, وہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے. اور اگر 17 نمبر گیٹ سے آپ باہر آتے ہیں تو بالکل سڑک کے اوپر بالکل نزدیک سفید رنگ کی مسجد ہے, وہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے. وہ اپنے طور پہ کسی بھی وقت وہاں ان کی زیارت کر سکتے ہیں. یہ ادھر سے آیا نہیں ورنہ بھی آپ کو کروا کے آتا ہے. ابھی ہم زیارت کریں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی, جس جگہ پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے 360 گٹھلیاں لگائی تھی. حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے. آپ کے آباء و اجداد آگ کی پوجا کرتے تھے. آپ کو یہ مذہب پسند نہیں تھا. آپ وہاں سے مدینہ تشریف لائے. یہاں ایک یہودی کے غلام تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور اپنے یہودی مالک سے اپنی آزادی کا مطالبہ کیا. یہودی مالک جو تھا وہ حضرت سلمان فارسی کو آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے آزاد کرنے کی بہت سی شرطیں رکھ دی اور ایک شرط یہ بھی رکھ دی کہ تم 360 درخت کھجور کے لگا دو, جب وہ تیار ہو جائیں گے پھل دینے لگیں گے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. تو حضرت سلمان فارسی دوبارہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مالک جو ہے وہ مجھے آزاد نہیں کرنا چاہتا. اس نے تو آزاد کرنے کی بہت سی شرطیں رکھ دی اور ایک شرط یہ بھی رکھ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ جاؤ تم 360 گڑھے کھودو. صحابہ کرام نے 360 گڑھے کھودے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے گٹھلیاں لگائی. پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لگاتے چلے آئے. جب اخیرلی گٹھلی لگائی تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو باغ تیار ہو چکا تھا. اس پہ پھل بھی اترایا تھا. یہ معجزہ دیکھ کر یہودی مالک جو تھا وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزاد کر دیا. یاد کرام, یہ درخت وہ نہیں ہے, یہ جگہ وہی ہے. یہ درخت وہ نہیں ہے, یہ جگہ وہی ہے جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے گٹھلیاں لگائی تھی. مجاہد کرام یہ زیارت کر لیں. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے باغ, یہاں سے ادھر جائیں گے ابھی, پھر ادھر سے زیارت ہو جائے گی آپ کو. کرام یہاں سے زیارت کر لیں. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے باغ جو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے گٹھلیاں لگائی تھی, یہ وہ باغ ہے. یہ زیارت کر لیں صاحب, اب کر لیں زیارت کی. مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر شروع کی. جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو مدینے والے عرضی لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ, مکے والے ہم سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں, وہ طواف کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کے کرنے سے ہم مکے والوں کے برابر ثواب حاصل کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مقام سے آ کر مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. قباء کے معنی بلندی کے ہیں. اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء, تو اس میں ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے. 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد.
उनको पता है जिसके पास पासपोर्ट हुज्जाज किराम, ये सामने देखें, जो सामने पहाड़ है इसका नाम है जबले एर। ये सामने, इसको नफरत की निगाह से देखना है, ये जहन्नम में जाएगा। ये सामने जो पहाड़ है, ये सामने जबले एर जहन्नम में इसलिए जाएगा कि ये आप सल्लम से बुग़्ज़ रखता था। जब यहाँ मुशरिकीन मुसलमानों के खिलाफ साजिशें किया करते थे, मंसूबे बनाया करते थे मुसलमानों के खिलाफ, तो बाकी जो पहाड़ थे वो आप सल्लम को बोल कर बता दिया करते थे कि फलां शख्स ने, फलां यहूदी ने, फलां मुनाफिकीन ने मुसलमानों के खिलाफ ये मंसूबा बनाया है। ये पहाड़ नहीं बताया करता था। तो आप सल्लम ने फरमाया कि ये जहन्नम में जाएगा। जबले एर इसका नाम है, और जबले उहद जन्नत में जाएगा। अभी हम जाएंगे सबा मसाजिद, जंगे खंदक, मैदान फतह। ये एक ही जगह के 3 नाम हैं। सबा अरबी में 7 को कहते हैं, वहाँ 7 छोटी छोटी मस्जिदें हैं, इसलिए सबा मसाजिद कहते हैं। और जंगे खंदक इसलिए कहते हैं कि वहाँ जंग खंदक खोद के लड़ी गई। मैदान फतह इसलिए कहते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बगैर किसी नुकसान के, बगैर खसारे की फतह हासिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इकट्ठा किया और मशवरा किया कि मुशरिकीन मक्का से जंग कैसे लड़ी जाए। तो हर सहाबी ने अपना अपना मशवरा दिया। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि जंग खंदक खोद के लड़ी जाए। आप सल्लम ने हज़रत सलमान फारसी के मशवरे को पसंद फरमाया। खंदक खोदने के दौरान कहत और फाके के दिन थे। एक मौज़ा पेश आया। एक सहाबी आप सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भूख और प्यास की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। तो कुर्बान जाइए आप सल्लम पर। आप सल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाकर दिखाया तो आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। साथ ही खड़े हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बात सुन रहे थे। फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, मेरे घर एक छोटा सा बकरी का बच्चा है और 2 से 3 किलो जौ का आटा है। मैं आप लोगों की दावत करना चाहता हूँ। तो आप सल्लम ने पसंद फरमाई और एक सहाबी से फरमाया कि जाओ ऊंचे टीले पे खड़े होकर आवाज़ लगा दो कि आज जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर दावत है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अपने घर जाते हैं, उस बकरी के बच्चे को ज़िबा करते हैं। 2 रवायत मिलती हैं। एक रवायत में है कि 5 से 6 आदमियों का खाना तैयार होता है और एक रवायत में है कि 8 से 10 आदमियों का खाना तैयार होता है। आप सल्लम 1500 सहाबा किराम को लेकर जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर पहुंच गए। जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने 1500 सहाबा किराम को देखा तो परेशान हो गए कि मैंने खाना तो 8 से 10 आदमियों को तैयार किया है, मैं 1500 सहाबा किराम को खाना कहाँ से पेश करूँगा। तो जब आप सल्लम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को परेशान देखा तो कहने लगे कि ऐ जाबिर, तू परेशान ना हो, जब तक मैं ना कहूँ आपने इस हंडिया को चूल्हे से नीचे नहीं उतारना। आप सल्लम ने अपने हाथ मुबारक से हंडिया को चूल्हे से नीचे उतारा और अपनी चादर मुबारक उस पर ढाँप दी और अपने हाथ मुबारक से 1500 सहाबा किराम को खाना तकसीम किया। उसी खाने को 1500 सहाबा किराम ने पेट भर कर खाया। वो खाना वैसे का वैसे ही मौजूद रहा। बाद में आप सल्लम ने उसी खाने को मोहल्ले में तकसीम करवाया। जाहिर किराम, ये था वो मौजूदा जो दौरान खंदक पेश आया। जंग के वक्त जिस जगह पे सहाबा किराम के खेमे थे उस जगह पे ये छोटी छोटी मस्जिदें बनाई गई। तुर्क दौर के अंदर आज से 100 साल पहले। तो आपको एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी मस्जिद होगी, उसका नाम है मस्जिद फतह। उस जगह पे आप सल्लम ने 3 दिन और 3 रात फतह की दुआ मांगी थी तो आपकी दुआ कबूल हुई थी। और इसके अलावा एक कब्रनुमा मस्जिद होगी, काले पत्थर वाली कब्रनुमा मस्जिद है। उस जगह हजरत सलमान फारसी का खेमा था। और एक जामे खंदक के नाम से मस्जिद है। उस जगह 2 से 3 सहाबा इकराम के खेमे थे, उनकी तोसी करके अब ये बड़ी मस्जिद बना दी गई। इसके अलावा एक और मस्जिद है, उस जगह हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खेमा है। और एक बरामदा नुमा मस्जिद है, उस जगह पे हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खेमा था जंग के वक्त। और वो सामने देखें, वो पहाड़ पर महल है सामने, आपकी गाड़ी के सामने, वो उस साइड पे इस बोर्ड से आगे देखेंगे वो सामने महल पहाड़ पे, ये जुर्फ का पहाड़ है।
جرف اور کان دجال کا نزول جو ظہور جو ہوگا وہ جرف کے علاقے میں ہوگا. یہ حرم کی حدود سے باہر ہے. ابھی سعودی شہزادوں کے محل ہیں. جرف کے علاقے ہی میں کان دجال کا نزول ہوگا. جب کانا دجال زمین پر پاؤں رکھے گا تو مدینہ میں زلزلہ آئے گا. نہ اس سے پہلے کبھی مدینہ میں زلزلہ آیا ہے، نہ اس کے بعد کبھی مدینہ میں زلزلہ آئے گا. اور جب وہ مسجد نبی میں داخل ہونے لگے گا تو فرشتے صف بہ صف کھڑے ہوں گے جو کہ اس کو مسجد نبی اور خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے اور اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے. کان دجال کا ظہور جرف کے علاقے میں ہوگا اور یہ جرف کا پہاڑ ہے اور یہ حرم کی حد بندی سے باہر ہے. مجاہد کرام اب دیکھیں یہ پہاڑ جرف سامنے آپ کے جی وہ تو جبل ایر تھا جہنمی پہاڑ. یہ ادھر کان دجال کا ظہور ہوگا. کیا نام ہے جگہ کا؟ کیا نام ہے؟ جرف. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جنگ کے وقت، جنگ خندق، جہاں یہ اسلام کی یہاں تیسری بڑی جنگ ہوئی تھی. یہ سامنے جو مسجد ہے اوپر، اس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا. اس کا نام ہے مسجد فتح، میدان فتح. اور یہ نیچے دیکھیں سامنے یہ کالے پتھروں والی مسجد ہے، قبر نما مسجد. اس جگہ حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا. یہ کالے پتھروں والی مسجد ہے. اور یہ بڑی مسجد جامع خندق، اس جگہ پہ 2 سے 3 صحابہ اکرام کے خیمے تھے، ان کی توسیع کر کے اب یہ بڑی مسجد بنا دی گئی. اور حجاج کرام اپنے دائیں ہاتھ پہ دیکھیں گے، یہ سامنے جو چھوٹی مسجد ہے، اس جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا جنگ کے وقت. اس جگہ پہ اس جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا.
اور اب آپ اپنے الٹے ہاتھ میں دیکھیں سامنے وہ جو برآمدہ نما مسجد ہے اس جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اس جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اور یہ سامنے جو سڑک ہے سامنے اس جگہ پہ خندق کھودی گئی تھی. یہ سامنے جو سڑک والی جگہ ہے اس جگہ پہ خندق کھودی گئی تھی. خندق کی لمبائی 3 میل تھی. خندق کی لمبائی 3 میل تھی. اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اس کو ایک دوڑتا ہوا گھوڑا کراس نہیں کر سکتا تھا. اور اس کی لمبائی اتنی تھی اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اس کو دوڑتا ہوا گھوڑا کراس نہیں کر سکتا تھا. اور اس کی گہرائی اتنی تھی کہ اگر اس کے اندر آدمی گر جائے تو نکلنا ناممکن تھا. اور یہ سامنے جو سفید رنگ کی دیوار ہے اس جگہ پہ حضرت جابر بن عبداللہ کا گھر تھا جس جگہ پہ وہ موعظہ پیش آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سے 10 آدمیوں کا کھانا 1500 صحابہ کرام میں تقسیم کیا تھا. یہ وہ جگہ ہے. کو نیچے کر لو. ابھی ہم مسجد قبلتین جائیں گے. مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد. پہلے مسلمان 1 سال 6 سے 7 ماہ 1 سال 6 سے 7 ماہ مسجد اقصی فلسطین کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے. یہاں کے جو کفار تھے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی اپنا قبلہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غالباً ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے, 2 رکعت نماز باقی تھی. تو جبریل علیہ السلام وہی لے کے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا چہرہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنا چہرہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. آپ کے پیچھے 10 صحابہ اکرام نے بھی آپ ہی کا عمل کیا اور کچھ صحابہ اکرام نے نہیں کیا. جن 10 صحابہ اکرام نے آپ کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ اکرام کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی, جنہیں ہم عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام کہتے ہیں. اس مسجد میں بھی ہم 2 نفل ادا کریں گے. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ادھر رکنا نہیں ہے. میں کہتا ہوں ادھر نفل پڑھوانے ہیں. ابھی اگر وہاں نہیں رکے تو آپ نے بولنا ہے اس کو. میں تو کہہ رہا تو رکنا ہے. میں تو آپ کو پہلے بول رہا ہوں, آپ نے کہنا ہے اس کو بھی ادھر رکنا ہے. بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے, 2 نفل پڑھنے ہیں. ادھر جائیں گے پھر مجھے کہہ رہا تھا ان کو کیا پتا ہے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. آگے آپ کو تو پتا ہے بابا جی. مجاهد کرام تھوڑی سی توجہ فرما لیں.
كان مصطفى فحص السيارة كاملة، عرفت علي؟ حجاج کرام ابھی جس جگہ پہ ہم جائیں گے بس اوصل هناك وہاں آپ کو ہول سیل ریٹ پہ کھجوریں ملیں گی. عرفت علي؟ اليوم اگر اچھی لگے ریٹ مناسب لگے تو لے لیں ورنہ جہاں سے آپ کا دل کرے وہاں سے لے لیں. کسی پہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. بس شو دورته اول ما تدور مکے اور مدینے کے عرفت علي؟ بتعوف خلقتك لحد الدورة بقول لي في مي على ظهر البسطون. मैंने उसको बोलने दिया आप مکے اور مدینے کے 3-4 تبرکات ہیں. باقی تمام چیزیں ہمارے ملک میں مل جاتی مي ہیں. على ظهر البسطون هذا بشاكر. مدینے کی کھجوریں ہیں, في قميص مکے کا آب زمزم ہے. مدینے کی کھجوریں 3 کھجوروں کا ذکر ہے حدیث میں. عرفت علي؟ نمبر 1 ہے اجوا کھجور, نسوي جس کے بارے میں آپ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے صبح نہار منہ اجوا کھجور کھائی اس دن اس پہ جادو ٹونا یا زہر اثر نہیں کرے گا. تمام. پاگل پن کے لیے, جنون کے لیے اور دل کی بیماری کے لیے بھی آپ وسلم نے اجوا کھجور کو پسند فرمایا. پاگل پن کے لیے, جنون کے لیے اور دل کی بیماری کے لیے بھی آپ وسلم نے اجوا کھجور کو پسند فرمایا. اور دوسری کھجور کا نام ہے امبر, جس کے بارے میں آپ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ طاقت والی کھجور ہے. اور تیسری کھجور کا نام ہے برنی, جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ جس گھر کے اندر 7 کھجوریں برنی کی ہوں گی یا 7 کھجور کی گٹھلیاں ہوں گی اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی. تو آپ یہ 3 کھجوریں لازمی لے کے جائیں جہاں سے آپ کو اچھی لگیں, جہاں سے ریٹ مناسب لگے. اور اس کے علاوہ ایک ہے روغن بلسان, جو کہ جنگ بدر کے مقام پر پایا جاتا ہے. جنگ بدر کے مقام پر جب صحابہ کرام زخمی ہوئے تھے تو آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی دعا تجویز فرما دیں. تو آپ وسلم نے دعا مانگی تھی تو ان سے یہ جھاڑی دار پودے پیدا ہوئے تھے, ان سے یہ روغن نکلتا ہے جس کے اندر اللہ پاک نے قدرتی طور پر 70 بیماریوں کی شفا رکھی ہے. جوڑوں کو درد ہے, شوگر ہے, فالج ہے, بے اولادی ہے, جس امراض کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کریں گے, گائے کا دودھ ہو یا بکری کا دودھ ہو, 1 پاؤ دودھ لے کے اس کے اندر 2 سے 3 قطرے اس کے ملائیں. نیٹ پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, صرف یہ بدر کے علاوہ پوری دنیا پہ کہیں نہیں ملتا. تو یہ جنگ. اور ایک ہے الاسمد سرما. الاسمد سرما کے بارے میں وسلم کی ارشاد ہے کہ الاسمد سرما نظروں کو تیز کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے. جج کرام یہ روغن بلسان میرے پاس ہے, اگر میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, اگر کسی کو چاہیے تو وہ لے سکتے ہیں. اس کا کیا نام تھا پکی کس کا؟ دوائی کا آپ نے بتایا روغن بلسان. روغن بلسان, بلسا بھی کہتے ہیں اس کو. کیا ہے وہ پودا ہے؟ پودا نہیں ہے, روغن ہے. باغ نقصانی دکھاؤ شہید والا جگہ بھی وہ جانتے ہیں ادھر جاتے ہیں.